اور ویسے بھی سب کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا من نجات یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نجات کیا ہے، یعنی نجات کا راستہ کیا ہے؟ آدمی فتنے ہیں، خرابیاں ہیں، ان سے آدمی کیسے بچے، کیسے نجات پائے؟ آپ نے فرمایا کہ املک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک، اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو، تمہارا گھر تمہارے لیے کشادہ ہو، اور اپنی خطاؤں پر روتے رہو۔ تین باتیں فرمائیں آپ نے۔ زبان قابو میں رکھو، اپنی زبان کی حفاظت۔ رمضان میں یہ بھی سب سے اہم عمل ہے، کیونکہ رمضان میں اور بعض گناہوں سے تو آدمی بچ جاتا ہے کیونکہ ان کو برا سمجھتا ہے آدمی، لیکن زبان کی بے احتیاطی سے بچنا مشکل ہوتا ہے۔ تو زبان میں بے احتیاطی مرد بھی کرتے ہیں، عورتیں بھی کرتی ہیں، بہت احتیاط۔ اب رمضان کے متعلق پہلے ہی سے تیاری کرنا ہے، اور تیاری یہ کرنا ہے کہ اپنی زبان کو ابھی سے قابو میں کرنا ہے، اور رمضان کے مہینے میں روزے میں خاص خیال رکھنا ہے، کیونکہ روزہ ٹریننگ ہے، تربیت ہے۔ اب اس روزے کی تربیت سے آئندہ کا سال گزارنا ہے ویسے ہی اپنی زبان کی حفاظت کے ساتھ۔ تو زبان بہت اہم چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بہت سی دین کی باتیں بتائی، پھر اس کے بعد فرمایا کہ میں تم کو وہ چیز بتاؤں کہ جس پر عمل کرنے سے ساری چیزوں پہ عمل آسان ہو جائے۔ اولا ادلک بملاک ذلک کلی، تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ تو آپ نے اپنی زبان مبارک کو پکڑ کے فرمایا کف علیک ھذا، اس کو قابو میں رکھو، اس کو سنبھال کے رکھو۔ تو پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا زبان کی باتوں پر بھی پکڑ ہوگی ہم سے؟ کیا ہم سے مواخذہ ہوگا ان باتوں پر جو ہم اپنی زبان سے نکال رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ لوگوں کو دوزخ میں لے جانے والی چیز زبان ہے، سب سے زیادہ۔ هل يكب الناس في النار على وجوههم او على مناخرهم الا حصائد السنتهم، کہ لوگوں کو جہنم میں سب سے زیادہ تو یہی چیز لے جاتی ہے، زبان، زبان کی بے احتیاطی۔ تو یہ عمل رمضان میں بھی اہم ہے اور ہر وقت اہم ہے۔ تو آپ نے فرمایا زبان قابو میں رکھو، اور دوسری بات فرمائی وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تمہارا گھر تمہارے لیے کشادہ اور کافی ہونا چاہیے۔ اور یہ حکم سب کے لیے ہی ہے، بلا ضرورت باہر نہ جائے آدمی، ضرورت سے جائے، رشتہ داروں سے ملنے جائے، کاروبار کے لیے جائے، ملازمت کے لیے جائے، پڑھائی کے لیے جائے، اچھے دوستوں سے ملنے کے لیے جائے، نیک لوگوں کی صحبت کے لیے جائے، لیکن بلا ضرورت نہ نکلے باہر۔ اور یہ باتیں سب کے لیے ہی ہے، بڑوں کے لیے، چھوٹوں کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، سب کے لیے ہی ہے، اور خاص طور پر نوجوان بچوں کے لیے بھی بلا ضرورت۔ آج دیکھو بہت سے بچوں میں، مسلمانوں میں، نوجوانوں میں جو خرابیاں ہیں، وہ خرابیاں باہر کی بیٹھکوں سے ہیں، بیکار غلط دوستیوں سے ہے، چبوتروں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہوٹلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، یہی برائیوں کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے نوجوانوں کو بھی یہ چاہیے کہ اپنا وقت اپنے گھر میں گزاریں۔